نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی ایک سورت مقدسہ کا وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بہت سارے مسائل حل فرما دے گا۔ قرآن پاک کی سورتوں کے الگ الگ فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ علماء کرام صلحاء عظام نے مختلف مواقع پر مختلف تعداد میں ان سورتوں کے وظائف پڑھ لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وہ مسائل حل کر دیے ہیں جن کے لیے انہوں نے یہ وظائف پڑھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان علماء کرام اور صلحاء عظام نے انہی وظائف تعداد کے ساتھ درج کر کے امت کے سامنے پیش کر دیے ہیں، تاکہ اس سے امت مستفید ہو سکے۔ یاد رہے، بہت سارے مسائل دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ ایسے مسائل انسانوں کے سامنے پیش آ جاتے ہیں جو کہ حل طلب ہوتے ہیں، مگر دنیا کے مال و اسباب کے ذریعے ان کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان کے لیے علماء کرام نے سورتوں اور مسنون دعاؤں کے وظائف بیان کیے، امت کے سامنے رکھ دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ التوبہ کی آخری آیت کریمہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل اور علام کے شکار ہوتے ہیں، تو یہ تو احادیث میں مذکور ہے کہ جو لوگ اس آیت کریمہ کو فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور امت کے علماء نے اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں بہت سارے فضائل، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بہت سارے فضائل، سورۃ آل عمران کے بہت سارے فضائل، ہر سورت کے الگ الگ فضائل اور وظائف بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو انہی سورتوں میں ایک سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر آیات اور الفاظ کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، کیونکہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اتری ہے۔ اور اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا اور کفار کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس سورت مبارکہ سورۃ الکوثر کے آج میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اس سورت کا وظیفہ آپ ان چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مال میں برکت اور رزق میں برکت۔ جن لوگوں نے سورۃ الکوثر کے وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غربت، تنگ دستی اور محتاجی سے محفوظ رکھا ہے۔ جن لوگوں نے سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل رکھا ہے، تو ان لوگوں کو کبھی بھی دنیا میں مال، اسباب اور رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔
اور جو لوگ اس سورت مبارکہ کو مخصوص تعداد میں 3 دن پڑھتے ہیں تو جو چیز چوری ہو چکی ہے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوری شدہ مال کو لوٹایا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چور کو ظاہر فرمایا ہے جس نے نقصان کیا ہوا ہے۔ تو آپ بھی یہ پڑھیں گے، میں بتاؤں گا طریقہ۔ اگر کوئی چیز چوری ہو چکی ہے تو چوری شدہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی، یا وہ چور آپ پر ظاہر ہو جائے گا جس نے آپ کا نقصان کیا ہوا ہے۔ جو لوگ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو دشمن چاہے لاکھ کوشش کرے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا، اور وہ آپ کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جو لوگ سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اپنے نعمتوں کے خزانے اور دروازے کھول لیتے ہیں۔ وظیفہ اس سورت مبارکہ کا آپ اس طریقے پر پڑھیں گے کہ رزق اور مال کی پریشانی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دن لگاتار دشمن سے نجات یا چوری شدہ مال کے لوٹانے کے لیے 313 مرتبہ بالترتیب، ایک دن، دوسرے دن اور تیسرے دن پڑھے۔ 3 دنوں کے اندر آپ کا مال مل جائے گا، ورنہ چور آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ 3 دن کے اندر آپ کا دشمن باز آ جائے گا، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح 11 مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھا کریں۔ زندگی بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔